بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیلم وائس آفیشیل چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا قصہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء اور ایک سوالی کا ایمان افروز واقعہ۔ کہتے ہیں ایک دن ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری مدد کریں۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم سے بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی، ابھی تک تو کوئی نہیں، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ تو ایسے ہی مشہور ہے کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی۔ ایک دن اس نے واپسی کی اجازت طلب کی۔ حضرت کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ میں ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا میرے ساتھ۔ دوسری طرف کی سنیے۔ سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے دیار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رائج الوقت سے نوازا۔ واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا اور رات کو پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب ہونے بولے، کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے اشتیاق سے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں، اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور کچھ تو انہوں نے دیا نہیں۔ ہاں، اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہیں امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہے میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیا۔ آپ نے ان کو پکڑا، چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس نے کہا، امیر، کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو۔ اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دوں گا تمہیں۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دے دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنے دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور سر پر رکھے پڑے تھے اور چل رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی، آپ کے نالین لایا ہوں۔ کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے استفسار کیا۔ 7 لاکھ چیتل،
امیر نے جواب دیا۔ عرض کی، بہت ارزاں لائے ہو محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے، جی سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں۔ اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ تو یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت۔ تو ساتھیوں، آج کا قصہ یہیں پر ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔